اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم معزز سامعین کرام، برادران عزیز، محترم بزرگ اور عزیز دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں، احادیث شریفہ میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں پر جب کبھی حالات بدلتے ہیں، تکلیفوں کا دور شروع ہوتا ہے، مصیبت کی گھڑی آتی ہے، کوئی بیمار پڑ گیا، کوئی آفتوں میں پھنس گیا، کسی پر مصیبت اتر گئی، قدرتی آفات آ گئے، تو ایسی صورت میں بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ کس کی مدد فرماتے ہیں؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ان آیتوں میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، یاد رکھ لو مدد صرف اللہ ہی کے پاس ہے، دنیا کی کسی طاقت کے اندر مدد نہیں ہے، مدد ہے تو صرف اللہ کے پاس۔ جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے اسی سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ جب اللہ قرآن میں کہتے ہیں مدد میرے پاس ہے، تو پھر ہمیں اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد نہیں مانگا جاتا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا، تم ہی سربلند رہو گے، کیونکہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ مدد کرنا چھوڑ دے تو تم بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ صرف ایک اللہ ہے مدد کرنے والا، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں إِن يَمْسَسْكُمُ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کوئی تمہیں دکھ پہنچتا ہے، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت تم پر آتی ہے، یاد رکھ لو اس مصیبت کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس بیماری سے شفا دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ مصیبتوں میں تم پھنسے ہو، اس مصیبت سے نکالنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكُمْ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تمہارے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اور ایک جگہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہارے گھروں میں مصیبت اتار دے، تمہارے گھروں میں آفتیں اتار دے، اللہ تمہارے گھروں میں کوئی اور حادثہ پیدا کر دے،
خدا کے سوا اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یاد رکھ لو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تمہارے گھر میں کوئی اچھائی کا معاملہ کر دے تو اس کو پوری دنیا کی طاقت مل کر روک نہیں سکتی۔ صاف لفظوں میں اگر کہا جائے، اگر اللہ مجھے نفع دینا چاہے ساری دنیا مل کر روک نہیں سکتی، اگر مجھے اللہ عزت دینا چاہے ساری دنیا مل کر روک نہیں سکتی، اگر اللہ مجھے کھلانا چاہے، مجھے پالنا چاہے، مجھے اللہ جلانا چاہے، ساری دنیا مل کر مجھے کچھ نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیں، اگر اللہ مجھے مارنے پہ آ جائے، اللہ حفاظت کرے، اگر اللہ مارنے پہ آ جائے ساری دنیا مل کر بچا نہیں سکتی، اگر اللہ مجھے ذلیل کر دے ساری دنیا مل کر عزت نہیں دلا سکتی۔ یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ اسی ایمان کی کسوٹی پر مسلمان کو پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان خوشی کے وقت میں کیا کرتا ہے، مصیبت کے وقت میں کیا کرتا ہے۔ کسی پر مصیبت آتی ہے تو یہ پکارتا کسے ہے، کسی پہ گھر میں کوئی تکلیف آتی ہے تو یاد کرتا کسے ہے، کسی کے گھر میں دولت آتی ہے تو کس کا یہ شکریہ ادا کرتا ہے؟ اللہ یہی ہمارا اور آپ کا امتحان لیتی ہے۔ محترم حضرات، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں 18 سال تقریباً بیماری کے گزرے۔ ان بیماری کے دنوں میں ایوب علیہ السلام نے صرف اللہ کو پکارا، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی۔ دولت لٹ گئی، بیوی بچے ختم ہو گئے، صحت چلی گئی، تکلیفوں میں آ گئے، ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کو یاد کیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی سے مدد نہیں مانگی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے وہ سب کچھ دیا جو ان سے لٹ گیا تھا۔ جب انہوں نے مجھے پکارا فوراً میری مدد آئی۔ ایوب علیہ السلام کو پہلے سے زیادہ اچھا کر دیا، پہلے سے زیادہ حالات بہتر کر دیے، بیوی بچے ان کے اللہ نے لوٹا دیے، جو مر گئے تھے پھر دوبارہ ان کو زندہ کر دیے، جو لٹ گیا تھا پھر اس سے دگنا کئی گنا بڑھا کر اللہ نے دے دیے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، میں نے اپنی رحمت سے ان کو وہ سب کچھ دیا اور بھی بڑھا کر دیا جو ان کے پاس تھا۔ جب بندے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کی مدد فوراً آتی ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، ایک رات کا اندھیرا، ایک پانی کے اندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا، تین اندھیروں میں ونادا فی الظلمات، ان اندھیروں میں، ان تاریکیوں میں انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا، یا اللہ سوائے آپ کے کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ میں سمندر میں ہوں، مچھلی کے پیٹ میں ہوں، رات کے اندھیرے میں ہوں، مجھے نکالنے والی ذات صرف آپ کی ہے۔ آپ چاہے تو میں نکل سکتا ہوں، ساری دنیا مل کر مجھے نکال نہیں سکتی۔ زندہ صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ سے میں باہر آ جاؤں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی یہ کام، صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو پڑھ کر انہوں نے اللہ سے مدد مانگی۔ فاستجبنا لہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، مچھلی کے پیٹ سے ہم نے ان کو آزاد کر دیا، زندہ صحیح سلامت ان کو واپس لوٹا دیا۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، شادی کے بعد سے ان کو اولاد نہیں ہے، دعا کرتے کرتے، دعا مانگتے مانگتے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے۔ لوگ ان کی دعا مانگنے کو دیکھ کر افسوس کرتے تھے، کہتے تھے بھلا اس عمر میں آپ کو کہاں سے اولاد ہو سکتی ہے، نا امید سی ہے، یہ عمر میں کہاں آپ کو اولاد ہوگی، آپ مانگنا چھوڑیے۔ زکریا علیہ السلام کہتے تھے میں اللہ سے مانگتا رہوں گا، میرا اللہ ضرور دے گا۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس دعا کو پڑھ کر مانگتے تھے۔ بڑھاپے میں اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو ان کے پیٹ سے پیدا کیا، اولاد بھی دی، اللہ ہی نے نام بھی رکھا اور کہا بہترین اولاد انبیاء کرام کو میں تمہاری گود میں پیدا کرتا ہوں۔ محترم حضرات، اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بیماریوں میں کوئی اللہ کو یاد کرے، شفا دینے والا اللہ، مصیبت میں کوئی اللہ کو یاد کرے،
دور کرنے والا اللہ، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں اس موقع پر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، سہولتیں پیدا کرنے والے اللہ، ہر مصیبت کی گھڑی میں جب کوئی بندہ اللہ کو پکارے اللہ کہتے ہیں میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تکلیف کو میں ہٹاتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں فرمائیں، ان کے ذریعے سے ساری امت کو یہ نصیحت ہے، ہم اللہ کو پکاریں گے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم مانگتے ہیں ہماری دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں مدد آتی ہوئی نظر نہیں آتی، اس کے پیچھے راز کیا ہے یہ ہمیں سمجھنے والی بات ہے۔ کس کی اللہ مدد کرتے ہیں، کس کے پاس فوراً اللہ کی مدد آتی ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ پہلی بات یہ اشارہ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو جو شریعت میں ہے اس کے مطابق اگر تمہاری زندگی ہے تو فوراً اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ چپ ایسے ہی میں نماز نہیں پڑھوں گا اللہ میری سن لے، میں کچھ بھی عمل نہیں کروں گا میری دعا قبول ہو جائے، میں نہ نماز پڑھوں گا، میں نہ روزے رکھوں گا، نہ میں قرآن پڑھوں گا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا سب کچھ میرا ہو جائے، بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ دعا قبول ہونے کے لیے، اللہ کی مدد مانگنے کے لیے، اللہ کی نصرت کو اترنے کے لیے سب سے پہلے دین پر چلنا ہوگا۔ زندگی میں دین ہے اللہ کی مدد ضرور آ کر رہے گی، آج نہیں تو کل ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ زندگی میں دین نہیں ہے، نماز نہیں ہے، خدا کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کی مدد ہم مانگتے رہ جائیں گے، کبھی ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سب احکامات پر تمہاری زندگی گزرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی روشنی میں لائے ہیں، قرآن میں جو اللہ کہتے ہیں، حدیث میں جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی ہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ فاسأل اللہ اذا سألت فاسأل اللہ، تم کچھ مانگو اللہ دینے کو تیار۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد مانگو تو اللہ کی مدد آنے کو تیار۔ شرط یہ ہے ہماری زندگی میں دین ہو، اعمال ہماری زندگی میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما ینصر اللہ ھذہ الامۃ، اس امت کی مدد اللہ کب کرتے ہیں؟ بضعیفھا بدعوتہم، اس امت کے کمزور لوگوں کی جب مدد ہوتی ہے، کسی کے گھر میں بچہ بیمار معذور، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ ہم نماز پڑھ کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہاتھ نماز پڑھ کر اللہ سے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کمزوروں کی دعاؤں کو سن کر ان کی مدد میں اتارتا ہوں۔ بصلاتہم، ان کی نمازوں کو دیکھ کر میں اللہ کی اپنی مدد اتارتا ہوں۔ وباخلاصہم، ان کے اخلاص کو دیکھ کر میں اپنی مدد اتارتا ہوں۔ دل میں اخلاص ہو، زندگی میں نماز ہو، دین ہو، کمزور لوگوں کے اوپر ان کی مدد ہو، محتاج ہیں ان کی ہم مدد کرتے ہیں، بیوہ ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں، یتیم ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں، کوئی مصیبت کا مارا پریشان حال ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں مولا تجارت میں برکت دے، روزی میں برکت دے، زندگی میں راحت دے، ضرور اللہ دیں گے۔ بدر کی لڑائی میں، جنگ بدر میں صحابہ صرف 313 تھے، اپوزٹ میں کفار 10,000 سے بھی زیادہ بھاری لشکر تھا ان کے پاس، لڑنے کے سارے ہتھیار موجود تھے، مسلمان خالی ہاتھ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیندار تھے مسلمان، تقویٰ تھا ان کے اندر، ان کی زندگیوں میں نماز تھی، اخلاص تھی ان کی زندگیوں کے اندر۔ وَيَمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، آسمان سے میں نے 5,000 فرشتوں کو اتارا۔ مسلمان جنگ لڑ رہے تھے، ساتھ میں فرشتے بھی جنگ لڑ رہے تھے، مسلمانوں کی جیت ہوئی اللہ کی مدد سے۔ آسمان سے فرشتے اترے،
اللہ کہتے ہیں میں تمہاری مدد کروں گا، فرشتوں کو بھیج کر تمہاری مدد کروں گا۔ جنگ احزاب میں، غزوہ خندق میں صحابہ تھوڑے تھے، اپوزٹ پارٹی بہت زیادہ لڑائی جنگجو تھے، ان کے پاس سب کچھ ہتھیار، مسلمان بہت کم، مالی اعتبار سے، ہتھیار کے اعتبار سے، انسان کے افراد کے اعتبار سے کمزور تھے۔ خندق کھودی گئی، تب بھی جو ہے کیا ہے، ڈر تھا کیسے ہوگا ہمارا حال، بہت بڑی جنگ، بڑے آدمیوں سے جنگ۔ اللہ کی غیبی مدد آئی، اتنی زور کی ہوا آئی، کفار کے خیمے اڑا کر کے لے گئی، ان کے گھوڑے تڑپ کر کے بھاگنے لگے، ہار مانگ کر کے سارے کافر بھاگ گئے۔ اللہ کی مدد آتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کیسے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے صحابہ میں ایک صحابی تھے جو بال بچے والے، زیادہ ان کے گھر میں اولاد بچے تھے، لیکن ہاتھ ان کا خالی، گھر میں اناج نہیں، ہاتھ میں پیسہ نہیں، کئی دن کے بھوکے، گھر آتے ہیں تو بیوی کہتی ہے اجی کھانے کو کچھ لاؤ، بچے کہتے ہیں ابا کھانے کو کچھ لاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ صحابی وضو کیے جنگل کو چلے گئے، تنہائی میں بیٹھ کر میں اللہ سے روؤں گا، نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کروں گا۔ بیوی دیکھتی ہے شوہر مصلی لے کر نماز پڑھنے چلے گئے، اب ضرور اللہ کی مدد آئے گی، اتنا ان کا کانفیڈنس تھا، اتنی ان کی امید تھی اللہ کی ذات پر، یقین اتنا زیادہ تھا، اب گئے ہیں مصلی لے کر، ضرور ان کی اللہ کی مدد آ کر رہے گی۔ جیسا ہم سمجھتے ہیں پیسہ لے کر گئے ہیں، دکان سے سودا ضرور لے کر آئیں گے، ہاتھ میں پیسہ ہے، سودا ضرور آئے گا، 100% یقین، ایسا یقین اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ دعا مانگیں گے، دعا ان کی اللہ ضرور سنے گا، ضرور اللہ قبول کرے گا۔ میں کیا کرتی ہوں، چکی کا پاٹ دھو کر کے تیار کر دیتی ہوں تاکہ اللہ کی مدد پتہ نہیں کس شکل میں آئے گی۔ چکی کا پاٹ دھو کر کے، 2 پتھر چکی کے دھو کر کے صاف کر کے رکھ دی۔ ادھر چولہا تنور کا تھا، تندوری روٹی آپ سبھی جانتے ہیں، بیچ میں آگ سلگا کر دیوار میں روٹیاں چپکاتے ہیں، ادھر تندور میں لکڑیاں ڈال دی، آگ جلا دی، آٹا نہیں ہے، چکی صاف ہے، آٹا نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے، یہ بھی مصلی بچھا کر کے بیٹھ گئی، وہ بھی دعا کر رہے، میں بھی دعا کر رہی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد آ کر کیا دیکھتے ہیں، چکی کا پاٹ آٹومیٹک چل رہا ہے، چکی کا آٹا پسا ہوا نیچے ابل رہا ہے۔ تندور کے پاس جا کر دیکھے، روٹیاں پکی پکی ملی ہیں، کچھ نہیں ڈالا تھا اندر، صرف لکڑیاں ڈالے تھے، آگ جلی، روٹیاں پکی پکی، بنی بنائی روٹیاں بالکل سامنے طبق میں رکھی ہوئی ہیں، جتنی چولہے پر لگ سکتی تھی اتنی روٹیاں لگ گئی۔ شوہر آ کے پوچھتے ہیں انتظام ہوا کھانے کا؟ الحمدللہ انتظام ہو گیا۔ وہ صحابی سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا اللہ کے رسول، آج ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں مصلی بچھا کر اللہ سے مانگنے لگ گیا، میری بیوی مصلی بچھا کر مانگنے لگ گئی، اچانک گھر کے اندر ایسا ہوتا ہے چکی کا پاٹ چلتا ہے، آٹا پستا ہے، ادھر جا کر دیکھتے ہیں بنی بنائی روٹیاں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے چکی کا پاٹ اٹھا کر کے میں نے دیکھا کہاں سے آٹا ابلتا ہے، جیسے میں نے چکی کا پاٹ اٹھایا ابلنا بند ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بھائی تم نے کیا کام کیا، کیوں اٹھائے تم؟ اگر نہیں اٹھاتے قیامت تک یہ چکی چلتی رہتی، اللہ کی مدد کا کرشمہ ساری دنیا دیکھ لیتی۔ یہ ہے اللہ کی غیبی مدد۔ دینداروں کے گھروں میں ہاتھ یوں اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے مدد ایسے اتارتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک عورت تھی، وہ بیچاری جو ہے دیندار عورت تھی، یہود کے گھر میں پیدا ہوئی، اچانک مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی وہ عورت، لیکن اس کا شوہر ظالم تھا، وہ کہتا تھا تو ایمان کیوں قبول کری؟
تجھے ایمان نہیں قبول کرنا تھا؟ وہ کہنے لگی میں تو ایمان قبول کر لی۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے دوستوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہنے لگا یہاں گڈھا کھودیں گے، آگ جلائیں گے، میری بیوی کو سب مل کر کے اندر ڈال دیں گے، اندر جلتی رہے گی، اگر یہ سچی ہے تو آگ میں جلنے سے بچ جائے گی، اگر یہ جھوٹی ہے جل کے راکھ ہو جائے گی، آج ہم اس کا تماشا دیکھیں گے۔ سارے دوست احباب مل گئے، اس کے گلی کے نوجوان اکٹھا ہو گئے، بڑا سا گڈھا کھودے، اندر آگ سلگا کر کے عورت کو سامنے لا کر شوہر اپنی بیوی کو صرف ایمان قبول کر لیا اس واسطے آگ میں ڈھکیل دیا۔ وہ نیک عورت سر پہ پلو اوڑھی ہوئی تھی، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر چھلانگ لگا دی، آگ میں کود گئی۔ یہ کمبختوں نے، اس کا شوہر اور اس کے دوستوں نے 3 دن مسلسل آگ جلاتے رہے، جلا کر کے اوپر سے گڈھے کو بند کر دیے۔ چوتھے دن گڈھا کھود کر کے دیکھے اندر یہ کس حالت میں ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ کی نیک بندی انگار کے بیچ میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی ہے۔ اللہ کی مدد آتی ہے تو یوں آتی ہے جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے بچایا، ویسے اللہ نے صحابہ کرام کو بھی جلنے سے بچایا اور امت کو بتایا اللہ کی مدد جب آتی ہے ساری دنیا مل کر اسے روک نہیں سکتی۔ دیندار ہیں، نمازی ہیں، ان کی زندگی میں دین تھا، جب وہ مانگتے ہیں تو ان کی مانگ پوری ہوتی ہے۔ ابو جہل جانتے ہیں سب، اسلام کا خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، مکے کے گلیوں میں نبی کے گھر کے سامنے اس کا گھر تھا، اس کی ایک باندی تھی نوکرانی کام کرنے والی، اس کا نام ہے زنیرہ، وہ مسلمان ہو گئی۔ ابو جہل مسلمان نہیں ہوا، کٹر دشمن اسلام کا، اس کی باندی نوکرانی مسلمان ہو گئی۔ ابو جہل سارے اپنے دوستوں کو بلاتا، کبھی امیہ بن خلف کو بلاتا، کبھی عتیبہ کو بلاتا اور زنیرہ کا مذاق اڑاتا۔ زنیرہ سے کہتا کلمہ چھوڑ دے، لات اور عزا مکے کے اندر بڑے بت رکھے ہوئے تھے پہلے، اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا اللہ کو بھول جا، لات عزا کا نام لے کر تو کافر ہو جا۔ تو یہ عورت زبان سے کچھ نہیں بولتی تھی، سب اسے مارتے تھے۔ ابو جہل نے، وہ بڑی عمر کی عورت تھی زنیرہ، ابو جہل نے کوئی بھاری چیز اٹھا کر کے سر میں اتنے زور سے مارا، زنیرہ اندھی ہو گئی۔ تو ابو جہل کہنے لگا زنیرہ دیکھ، تو نے معبودوں کو چھوڑا، پوجا کرنا تو نے چھوڑی، تو ہمارے بت تجھے اندھا کر دیے، اب تو تیرے اللہ کو پکار، اگر تیرا اللہ سچا ہے آنکھ دوبارہ دے گا، اگر میرے معبود سچے ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں تو یہ تجھے آنکھ لوٹائیں گے، اب تو ہمارے سامنے کر کے بتا، اندھی ہو گئی ہے، آنکھ میں بینائی لا کے دکھا، روشنائی لا کے دکھا۔ زنیرہ ابو جہل کے گھر میں ایک کمرے میں گئی، سجدے میں گر گئی، سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ یہ سچا واقعہ ابو جہل کے گھر میں چلا ہوا سچا واقعہ، ابو جہل دیکھ رہا ہے۔ سجدے میں وہ عورت کہتی ہے زنیرہ، یا اللہ ساری زندگی میں کفر میں تھی، تو نے مجھے مسلمان بنایا، میں مشرک تھی، میں آج مومنہ ہوں، مسلمان ہوں، یہ ابو جہل کمبخت مجھے چھیڑتا ہے، پوجا کرنا چھوڑ دی اس لیے ہمارے بت تجھے اندھا کر دیے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میرا ایمان کہتا ہے بینائی دینے والا لینے والا تو ہے، زندہ کرنے والا مارنے والا تو ہے، نفع نقصان کا مالک تو ہے، عزت ذلت کا مالک تو ہے، یا اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں میرے آنکھوں میں روشنائی دے اور ان کمبختوں کو دکھا دے۔ اللہ سنتے ہیں، اللہ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ مصیبتوں کے وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، کوئی بندہ اللہ کو پکارے اللہ فوراً اس کی مدد کو آتے ہیں، یا اللہ یہ قدرت کا کرشمہ تو دکھا دے۔ سن رہے ہیں، ابو جہل سن رہا ہے،
کوئی کمرہ بند کر کے دعا نہیں کی اس عورت نے، وہیں پر پڑی سجدے میں گر گئی، اللہ سے دعا کر رہی ہے، سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو آنکھوں میں روشنائی آ جاتی ہے، ابو جہل کو للکار کے کہتی ہے دیکھ میرے اللہ کی قدرت کا کرشمہ، دیکھ میرے اللہ کو میں نے پکارا، 5 منٹ پہلے اندھی ہو گئی تھی، تو کہہ رہا تھا میں اندھی ہو گئی ہوں، دنیا کہہ رہی تھی میں اندھی ہو گئی ہوں، اب میں دیکھ رہی ہوں، میرے اللہ نے بینائی پھر دوبارہ میرے اندر لوٹا دی۔ بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، شرط یہ ہے زندگی میں دین ہو، زندگی میں نماز ہو، اعمال ہو ہمارے اندر، اخلاص کے ساتھ ہمارا عمل ہوگا، اللہ کی مدد ضرور آ کر رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا